میں مسلک اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے پورے ورلڈ کے کافروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی سے اسلام کا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کا بھی یہی نظریہ ہے؟ بے شک۔ دہشت گردی سے اسلام کا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام ایک جنگ پہ گئے ہوئے ہیں۔ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ جنگ پہ گئے ہوئے۔ ہسٹری آف اسلام بی اے کی جو بک ہے سرگودا یونیورسٹی کی، اگر کسی کو عربی کتاب نہ پڑھنی ہے تو اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ تاریخی واقعہ، جنگ فتح ہو گئی، جو جنگ کے امیر ہیں صحابہ کرام کے اس وقت کے، ان کے خیمے میں جب خیمے اکھیڑتے ظاہر جنگ جو ختم ہو گیا واپس آنا ہے، امیر کے خیمہ تک صحابہ پہنچے تو اس میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر، ایک پرندے نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اندازہ لگانا، یہ آج امریکہ، یہ پوری کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے۔ اس نے بندوں کو خریدا، ان کو اسلام جیسی، اسلام والوں جیسی شکل و صورت میں تبدیل کیا، اور اسلام کو بدنام کرنے کی غرض سے ان کو دہشت گرد بنا دیا۔ سن لے یہ امریکہ کے کٹروں کے گندے کیڑے، کان کھول کے سن لو، اسلام میں دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو وہ اور امن مذہب ہے جو پرندوں کے آرام کا بھی خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے آئے کہ امت مسلمہ کے نماز میں کھڑے ہوئے مسلمانوں کو ذبح کیا جائے، لیٹے ہوئے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو سکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہو ان کو بربلاش کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، یہ درندگی ہے، درندگی، اور اسلام درندگی کو برداشت نہیں کرتا۔ دیکھو جب امیر کے خیمہ تک صحابہ پہنچے تاکہ اس خیمہ کو اکھیڑ لیا جائے، اندر دیکھا تو کبوتر نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ روک لیے، اللہ اکبر، اپنے امیر سے پوچھتے اللہ کہ اب ہم نے واپس جانا ہے، اتنا قیمتی خیمہ ہے، پورا ایک مکان ہے اس زمانے کے اعتبار سے جس میں اسلامی فوج کا سربراہ رہ رہا ہے، اس کو کھیلنا ہے۔ ادھر ایک پرندے نے اندر کیا بنایا ہوا ہے؟ گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ کیا حکم ہے اسلام کا؟ ہم اپنا خیمہ کھیلنے اور پرندے کے آرام میں خلل آ جائے کوئی مذاکرہ تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اسلام کی طرف پر امن مذہب ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی شریعت میں ایک پرندے کے آرام میں خلل ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس خیمے کو چھوڑ دو، اس خیمے کو چھوڑ دو، واپس چلو۔ میں فاروق اعظم کو خود عرض کروں گا، حضور خیمہ اس لیے چھوڑ کے آئے تھے کہ اسلام ایک پرندے کے آرام میں خلل کو برداشت نہیں کرتا۔ میں پوچھتا ہوں ان غلطوں سے جو اسلام ایک پرندے کے آرام کا اتنا خیال کرتا ہے کہ پورا اس زمانے کے اعتبار سے مکان اور خیمہ چھوڑ دیا گیا، وہ اسلام کب برداشت کرے گا کہ چلتے پھرتے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ وہ اسلام کب برداشت کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو برداشت کر کے ان کو جناب والا ذبح کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور پورے ورلڈ کے دہشت گرد بھی سن لے، جس شخص کا دہشت گرد گروپ سے تعلق ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے، دہشت گرد مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ سب اتفاق کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ لہرا کے گواہی دیں کہ دہشت گرد اہل سنت کے مسئلہ کے اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں دہشت گرد ہاتھوں کو بلند کر دیں۔ دہشت گرد کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ اہل سنت دہشت گرد کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ایک مسلم کا قتل قرآن نے حرام کیا ہے، اور جو اللہ کے حرام قتل کو حلال جانے وہ کافر ہے کہ نہیں؟
بہت سارے دلائل ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے حدیث پہلے بھی آپ کو عرض کی ہے کئی بار۔ ایک صحابی رسول بکری کو باندھ کے ذبح کرنا چاہتا ہے، اور اس بکری کے سامنے چھری کو کیا کر رہا ہے؟ اندازہ لگائیں آج اسلام کو دہشت گردی کے فتوے دینے والوں، یہ تمہاری گندگی ہے کہ تم اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو۔ جس اسلام کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سرکار نے جب دیکھا بکری کے سامنے چھری تیز کی جا رہی ہے، صحابی کو ڈانٹ دیا، فرمایا تو نے میرے امت کے ایک فرد کو ڈرایا ہے۔ فرمایا میری امت کے کسی فرد کو، خواہ وہ جانوری کیوں نہ ہو، میں نے اس کو ڈرانا گناہ قرار دیا ہے۔ اور جس اسلام میں بکری کا ذبح جائز ہے، اس کے سامنے چھری تیز کرنے کو گناہ قرار دیا جا رہا ہے، وہ اسلام مسلمان کے ذبح کرنے کو جائز قرار۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سیرہ میں موجود ہے، فرمایا جب کوئی مسلم، کوئی مسلم اپنے ہاتھوں میں اس لیے ہتھیار لیتا ہے، اس لیے ہتھیار لیتا ہے تاکہ دوسرے مسلم مجھ سے ڈریں، دوسرے مسلم مجھ سے ڈریں۔ اندازہ لگائیں ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ تو اتنے تک دوسروں کی رعایت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کسی مسلم نے اس لیے اسلحہ لیا تاکہ دوسرے مسلم مجھ سے ڈریں، ان پہ میرا روب بیٹھے۔ فرمایا اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ سب کے سب اس اسلحہ اٹھانے والے پہ لعنت بھیج دے، لعنت۔ دیکھو جس اسلام میں کسی مسلم کو ڈرانے والے پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اس اسلام میں کسی مسلم کو ذبح کرنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اندازہ لگائیں اسلام تو وہ مقدس اور پاکیزہ پرامن اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، اللہ سوئے ہوئے ہیں، ایک بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اسلام تو کتنی رعایت کرتا ہے حقوق کی۔ اندازہ لگائیں آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اسلام نے کہا اونچی آواز میں نہ پڑھنا کہیں اس کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ جس اسلام نے قرآن جیسی کتاب کو اس انداز میں پڑھنے کی گنجائش نہیں رکھی کہ کہیں سوئے ہوئے مسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، بتاؤ وہ اسلام کبھی برداشت کر سکتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے مسلمانوں کو ذبح کیا جائے، سکول میں بیٹھے ہوئے بچوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہوں ان کو ذبح کر دیا جائے؟ پاک فوج جو اس وقت ہمارے وطن عزیز کی ہر اعتبار سے حفاظت کر رہی ہے، پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا جائے۔ میں پوچھتا ہوں اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے؟ نہیں۔ تو جو بندہ یہ کام کرتا ہے خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں اس بندے کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ مسلمان کبھی مسلم کا قتل نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ اسلام ہے وہ جو ہمیں دیا ہے مصطفیٰ کریم آقا نے، اور جس دہشت گردی کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی عملی کا بات کرتا ہے ہم اس اسلام کو جانتے ہیں۔ بے شک الحمدللہ ہم اس اسلام کو، ہم تو اس اسلام کے دائی ہیں، ہم تو اس اسلام کو مانتے اور جانتے ہیں جس میں ایک بندے کی نیند کا بھی خیال کیا جاتا ہے، جس میں ایک پرندے کے آرام کا خیال کیا جاتا ہے، جس میں جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ فرمایا ذبح جائز ہے، ڈرانا جائز نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اگر کوئی سوچے۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو ایک جزء نکال کے سمجھاتا۔ ڈرانا جائز نہیں، فرمایا ذبح جائز ہے، چھری کسی اور جگہ جا کے تیز کر۔ یہ بکری ہے ٹھیک ہے لیکن میری امت کا ایک فرد ہے۔ سبحان اللہ، میری امت کا ایک کیا ہے؟ فرد ہے۔ فرمایا اس کو ڈرانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی پرندہ، آخری بات، جب کوئی پرندہ رات کو اپنے گھونسلے میں آ جائے، اللہ اپنے گھونسلے میں آ جائے، دن کو اگر آپ چاہیں جب وہ اڑ رہا ہے، پھر رہا ہے، چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے
اپنی روزی کی غرض سے تو حلال پرندے کا شکار آپ کر سکتے ہیں، لیکن روزی حاصل کرنے کی غرض، اپنا وقت گزارنے کی غرض سے شکار کرنا حرام ہے شریعت میں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے روزی حاصل کرنے کی غرض سے شکار کرنا، ایک ہے چلو وقت گزر جائے گا ذرا اچھا۔ جو وقت گزارنے کے لیے پرندوں کی جان سے کھیلے یہ حرام ہے، اور جو روزی حاصل کرنے کے لیے شکار کرے یہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دن کو اسی پرندے کا شکار جائز ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کے ایک گروہ پرندوں کو ڈگری دی ہے، پرندوں کو سزا عطا فرمائی ہے۔ فرمایا دیکھو پرندوں، تم بھی میری امت کا ایک گروہ ہو، کیونکہ میں ہر چیز کا نبی بن کے آیا ہوں۔ میں اپنے ماننے والوں کو سمجھا کے جا رہا ہوں، جب تم رات کو اپنے گھونسلوں میں آ جاؤ گے یہ تمہارا شکار نہیں کریں گے۔ میں نے تمہارا شکار جب تم اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہوگے، میں نے اپنی امت پہ تمہارا شکار حرام کر دیا ہے، کیونکہ ان اللیلۃ امان لہا، کما قال علیہ السلام، فرمایا یہ جو رات ہے پرندوں کو ہم نے امان کی ڈگری عطا فرما دی ہے۔ جس اسلام میں پرندے کے آرام کا اس قدر خیال ہے، فرمایا جب وہ گھونسلے میں پہنچ جائے جو میرا امتی ہے اس کے لیے اس کا شکار کرنا میں نے حرام کر دیا ہے۔ بتایا جائے اس اسلام میں کسی مسلم کو ذبح کرنے کی گنجائش ہوگی نہیں۔ تو پتہ چلا ان چند احادیث مبارکہ سے کہ دہشت گردی اور اسلام ایک دوسرے کا متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں، جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام کا دور تک تصور بھی نہیں ہے۔ یہ جتنا اس وقت جہاد کے نام پہ اٹھے ہوئے مختلف تنظیموں کے نام سے یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ مالک کائنات سے دعا گو ہے، مالک مجھے آپ سب کو رسول اللہ کی شریعت اور دین اسلام کو سیکھ کر ہمیشہ سرکار کی سنت پہ عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔